بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اکیلا تھا، اپنی وحدت کی خلوت میں، اپنی کبریائی کی تنہائی میں کتنی دیر اکیلا رہا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی عالم نہیں بتا سکتا، کوئی نبی نہیں بتا سکتا سوائے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آدم علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں وہ کتنی دیر اکیلا رہا۔ جب وہ اکیلا تھا تو اسے اللہ نہیں ہو کہتے تھے۔ اس بے جسم کے جسم پر 99 صفتوں کے لباس تھے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں لا تدرک الابصار ہوں، جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ پھر اس بے دل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا بناؤں اور اسے مازاق کی آنکھ دوں جو مجھے دیکھے اور بتائے کہ میں کیسا لگتا ہوں۔ پھر اس نے احدیت کی کان میں سے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو باہر نکالا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تخلیق کائنات اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علمی گفتگو کریں گے۔ ہماری تمام تر گفتگو کا مرکز اور محور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہوگی۔ اس ویڈیو میں بیان ہونے والے تمام علمی نکات تفسیر روح البیان، جو کہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، سے نقل کیے گئے ہیں، لہٰذا آپ اس علمی اور ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ اسماعیل حقی رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو احدیت کی کان سے باہر نکالا۔ کان جس چیز کی ہو، اندر سے وہی چیز نکلتی ہے۔ ہمارے نبی احدیت کی کان سے نکلے سو وہ بھی احد کہلائے۔ اللہ رب العزت نے احدیت کی کان میں سے اپنے یار کی حقیقت کو ظاہر فرمایا اور فرمایا، میں بھی احد ہوں، تم بھی احد ہو، میں بنانے میں احد ہوں، تم بننے میں احد ہو۔ دوستو، ہمارے نبی لا مکان، لا زمان، لا شریک اور بے مثال بنے۔ فَمَن يَزْهُ بِمِيمِ الْإِمْكَانِ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو میم کا تاج پہنا کر محمد بنایا۔ دوستو، آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے۔ چلیے اب ہم آپ کو وحدت کی کلی میں بننے والے احمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر نکات تفسیر روح البیان سے نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے برکت کا جوہر نکال کر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بنایا۔ اللہ رب العزت کے پاس جتنی بھی برکت تھی، اس کا عرق نچوڑ کر میم کی شکل میں ڈھال کے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر بنایا۔ اللہ رب العزت نے حیا کا عرق نچوڑ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ماں زاغ والی آنکھیں بنائیں۔ اگر ہمارے نبی کسی کو دیکھیں تو وہ نبی نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ رب العزت کا حیا دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کا جوہر نچوڑ کے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان بنائی۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا جوہر نچوڑ کے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا عرق نچوڑ کے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہونٹ مبارک بنائے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبرت کا جوہر نچوڑ کر اپنے نبی کے دونوں کان مبارک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کا جوہر نکال کے اپنے نبی کا مبارک والضحیٰ والا چہرہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے خلوص کا جوہر نکال کے ہمارے نبی کا مبارک سینہ بنایا۔ اور رہی بات دل کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی تمام رحمتوں کو اکٹھا کیا اور اس کا جوہر نکال کے ہمارے نبی کا مبارک دل بنایا، اور اپنی محبت کا جوہر نکال کے ہمارے نبی کی مبارک دھڑکن بنائی۔ اللہ رب العزت نے جنت کے تمام پودوں کا عرق نچوڑ کر ہمارے نبی کی واللیل والی کالی کالی زلفیں بنائیں۔
اللہ رب العزت نے جنت کے تمام شہد کی نہروں کا رس نچوڑ کے ہمارے نبی کا لعاب مبارک بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی 4 ٹہنیاں تھیں۔ اس درخت کا نام شجر الیقین تھا۔ شجر الیقین بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو ایک نوری مور بنایا، طاؤس الکبریائی بنا کے اس درخت کی ٹہنی پر اپنے نبی کے نور کو بٹھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حیا کا آئینہ بنا کے اس نوری مور کے سامنے رکھا۔ جب میرے نبی کے نور نے پہلی بار اپنی شکل دیکھی تو 70,000 سال تک میرے نبی کا نور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تسبیح کی، میری تسبیح سن کر فرشتوں کو تسبیح کرنے کا طریقہ آیا۔ جب اللہ کے نبی کا نور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا تھا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ 12,000 سال گزر گئے اور اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کو دیکھتی رہی۔ جب اللہ کے نبی نے آنکھ اٹھائی تو پتہ چلا کہ ان کا بنانے والا انہیں دیکھ رہا ہے، تو سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کا جسم مبارک پسینے میں ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور سر پر پھیرا، زلفوں کا پسینہ ہاتھ کو لگا تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس پسینے کو پھینک دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے پوچھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیکار پسینہ ہے، میں اسے پھینکنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ میرے حبیب، یہ تیرے اور میرے پیار کا نتیجہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے پھینکیں اور میں کن کن کہہ کے دنیا بناتا جاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی زلف مبارکہ پہلا قطرہ پھینکا تو اللہ رب العزت نے کن فرما کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بنائے۔ دوسرا قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے میکائیل علیہ السلام بنائے۔ تیسرا قطرہ گرا تو اسرافیل علیہ السلام بنے۔ چوتھا قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک چھڑک دیا تو اللہ رب العزت نے نوری فرشتے بنا کے آسمان اور زمین بھر لی۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور اپنی رضاؤں والے چہرے پر پھیرا۔ میرے نبی کے چہرے مبارک کے پسینے کا پہلا قطرہ گرا تو عرش بنا، دوسرا قطرہ گرا تو کرسی بنی، تیسرا گرا تو اللہ رب العزت نے قلم بنایا، چوتھا قطرہ گرا تو اللہ پاک نے لوح بنائی، پانچواں قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے سورج بنایا، اور چھٹا قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے چاند بنایا۔ پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک چھڑک دیا تو اللہ رب العزت نے تارے بنا کے آسمان سجا لیا۔ پھر محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے علم نشرح والے سینے پر پھیرا تو پہلا قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام بنائے، دوسرا گرا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام بنائے، تیسرا قطرہ گرا تو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ علیہ السلام بنائے، چوتھا قطرہ گرا تو موسیٰ علیہ السلام بنے، پانچواں قطرہ گرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنائے گئے۔ پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک چھڑک دیا تو اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء بنا دیے۔ اس کے بعد میرے نبی نے اپنی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پسینہ مبارک کے قطرے پھینکے۔ پہلے قطرے سے کعبہ بنا، دوسرے قطرے سے بیت المعمور بنا۔ جب میرے نبی نے اپنا ہاتھ چھڑک دیا تو جہاں جہاں قطرہ گرا وہاں وہاں مسجد بن گئی، یا قیامت تک بنتی رہے گی۔ پھر میرے نبی نے اپنے پاؤں مبارک کا قطرہ پھینکا تو اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بچھا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جنت کا پہلا کھانا مچھلی کے کباب اور زمین کا فرش روٹی بن جائے گا، اور جنتی جنت میں جا کے کھائیں گے۔ جب میرے نبی بن گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے حبیب سانس لیں۔ جیسے جیسے ہمارے نبی سانس لیتے گئے اللہ رب العزت روحیں بناتے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے یہ 7 چیزیں لے کے آؤ: کافور، زعفران، مشک، سنبل، سلسبیل، مائمائل اور شراب تسنیم۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ چیزیں لے کے آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب زمین پہ جاؤ اور 7.5 تولے مدینہ شریف کی مٹی لے کے آؤ۔ جب وہ مٹی بھی آ گئی تو 40 سال تک اللہ رب العزت نے جنت کی نہروں سے اسے دھلوایا۔ جنت کے کافور کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری بدن مبارک کی مبارک ہڈیاں بنائیں۔ زعفران کے ساتھ اپنے نبی کی مبارک پشت بنائی، مشک اور کستوری کے ساتھ اپنے نبی کا مبارک خون بنایا، سنبل کے ساتھ اپنے یار کی مبارک واللیل والی کالی کالی زلفیں بنائیں، سلسبیل کے ساتھ اپنے یار کا مبارک چہرہ بنایا، اور مائمائل کے ساتھ
اپنے نبی کے ہونٹ اور دانت مبارک بنائے۔ دوستو، جب اللہ کے نبی کا ظاہری جسم مبارک تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک نور کے فانوس میں کھڑا کیا اور کائنات کی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے نبی کے ظاہری جسم مبارک کا طواف کرو۔ جب روحوں نے طواف شروع کیا تو اللہ رب العزت نے روحوں سے فرمایا کہ جو روحیں میرے محبوب کو دیکھیں گی انہیں انعام ملے گا۔ جن روحوں کی نظر میرے نبی کے سر مبارک پر پڑی تو وہ دنیا میں آئے تو دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ جن روحوں کی نظر میرے نبی کی آنکھ مبارک پر پڑی وہ دنیا میں آئے تو قرآن کے حافظ بن گئے۔ جن روحوں کی نظر ہمارے نبی کی مبارک پشت پر پڑی وہ دنیا میں آئے تو امیر اور عادل بن گئے۔ جن روحوں نے طواف کرتے کرتے میرے نبی کا ناک مبارک دیکھا تو وہ دنیا میں آئے تو حکیم اور طبیب بن گئے۔ جن روحوں نے میرے نبی کے مبارک ہونٹ دیکھے تو وہ دنیا میں آئے تو وزیر بن گئے۔ جن روحوں نے میرے نبی کی زبان مبارک دیکھی تو وہ دنیا میں آئے تو سفیر بن گئے۔ جن روحوں نے میرے نبی کے دانت مبارک دیکھے تو وہ دنیا میں آئے تو حسن کے تاجدار بن گئے۔ جن روحوں نے میرے نبی کی مبارک گردن دیکھی تو وہ دنیا میں آئے تو مؤذن بن گئے۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کا مبارک سینہ دیکھا وہ دنیا میں آئے تو عالم بن گئے۔ جن روحوں نے ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ دیکھے تو وہ دنیا میں آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے۔ جن روحوں نے میرے نبی کی مبارک انگلیاں دیکھیں وہ دنیا میں آئے تو کاتب بن گئے۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کے پیر مبارک دیکھے وہ دنیا میں آئے تو سیاح بن گئے۔ اور جو روحیں پاؤں اٹھا کر دیکھتی رہیں لیکن محبوب نظر نہیں آئے تو وہ دنیا میں آئے تو کافر بن گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو وجود کائنات اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا۔ ہماری یہ تمام تر معلومات تفسیر روح البیان جو کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے سے لی گئی ہیں۔ اس علمی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی، علمی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک ہسٹری۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔